اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے مٹی کا انتخاب کیا، تو لہذا جو میرا بندہ ہوتا ہے وہ زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلتا ہے۔ جب بھی میرے نیک بندے کسی جاہل کے ساتھ گفتگو کریں تو الجھتے نہیں، لڑائی نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، وہ اپنے یار سے ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کرتے، وہ میرے ساتھ ہمہ گوش رہتے ہیں، میری مجلس میں میری محبت میں مستغرق رہتے ہیں، اس لیے کسی جاہل کے ساتھ کلام کر کے وہ اپنا ٹائم بھی ضائع نہیں کرتے۔ اور فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب تم انہیں دیکھو تو ان کی راتیں جو ہیں وہ رکوع کے اندر سجدے کے اندر جو ہیں وہ گزر رہی ہوں گی، اور پھر وہ اپنی اس عبادت کے اوپر اترائیں گے نہیں، اپنی عبادت کے اوپر اس رکوع اور سجود کے اوپر دوسروں کے کفر کے فتوے جاری نہیں کریں گے، اپنی نیک نیتی اور نیک نامی کا وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے، بلکہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ اٹھا کر کہیں گے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس اپنی عبادت کے اوپر ناز نہیں ہے، ہم یہ جو عبادت ریاضت کر رہے ہیں یہ تو تیرے فضل سے ہو رہی ہے، تیری عطا کردہ توفیق سے ہو رہی ہے، اے ہمارے رب ہم اس کے اوپر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ ہم عاجزی انکساری سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں میرے رب ہماری جتنی بھی خطائیں ہیں اس پر جو بھی عذاب ہے اس عذاب کو ہمارے سے پھیر دے، اس عذاب جہنم کو ہمارے اوپر سے پھیر دے، اس لیے کہ یہ جو عذاب جہنم ہے یہ چمٹ جانے والا ہے، بڑا سخت قسم کا عذاب ہے، مہلک عذاب ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور جہنم ٹھہرنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما، اور فرمایا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ اس دونوں کے درمیان اعتدال کے رستے کو اپناتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، فرمایا کہ وہ میری عبادت کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے اور اس کے ساتھ کسی جان کو بغیر حق کے قتل بھی نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا وہ میرے سے عذاب کے اندر ضرور مبتلا ہوگا، عذاب اس کو ضرور ملے گا۔ پھر فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہا مہانا، فرمایا ہم اسے دگنا عذاب جو ہے وہ دیں گے اور ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا الا، مگر جس سے یہ گناہ ہو جائیں اور اسے ہوش کے ناخن مل جائیں، وہ لوٹنا چاہے تو پھر ہم نے ایک رستہ بھی رکھا ہوا ہے، وہ رستہ کیا ہے؟ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا مگر جو توبہ کر لے اور نیک اعمال کرے تو ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ فقط گناہ معاف نہیں
بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور میرا تعارف بھی جان لو میرے بندو، میرا تعارف یہ ہے کہ میں بہت ہی معاف کرنے والا ہوں، غفور الرحیم ہوں۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جس نے توبہ کر لی، نیک اعمال کیا، تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جس رجوع کا حق تھا۔ یعنی توبہ کے ساتھ نیک اعمال جو ہیں ان کی شرط جو ہے وہ لگا کر بیان کر دی کہ جب بندے تم سے گناہ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ توبہ کر لیا کرو، اس گناہ کے اوپر جو ہے وہ اٹکے نہ رہا کرو، اٹک نہ جایا کرو، پھنس نہ جایا کرو، بلکہ اس گناہ سے نکلنے کے لیے جو میں نے رستہ دیا ہے، وہ جو رجائیت کا، امید کا ایک دروازہ توبہ کی صورت میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، اس توبہ کے دروازے سے میری طرف رجوع کر لیا کرو، میری طرف لوٹ آیا کرو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان قال وعزتک یا ربی، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لا ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، میں تیری عزت کی قسم کھا کر باری تعالیٰ یہ کہتا ہوں جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روحیں موجود ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، سیدھے رستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ قال ربی، اس کے اوپر رب نے فرمایا وعزتی وجلالی، میری عزت و جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم واستغفرونی، میرا بندہ جب بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا، میری عزت میرے جلال کی قسم میں اسے معاف کر دیا کروں گا، پھر میں اس کو گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا کروں گا۔ اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی فرمائی اور فرمایا اے داؤد لو یعلم المدبرون انی کیف انتظار لہم، اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ پھیر چکے ہیں یہ جان لیں کہ میں ان کا کیسے انتظار کر رہا ہوں، وَرِفْقِي بِهِمْ، اور میں ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں، وَشَوْقِ إِلَىٰ تَرْكِ مَعَاصِيهِمْ لَمَاتُوا شَوْقًا إِلَيَّ، فرمایا کہ وہ شوق سے برائیوں کو ترک کر دیں اور میری ملاقات کے شوق کے اندر وہ مر جائیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ گناہ چھوڑنے کے اوپر رب کی مہربانی کتنی ہوگی اور رب کتنا ہمارا انتظار کر رہا ہے تو وہ مر جائیں۔ وَانْقَطَعَتْ أَوْصَالُهُمْ مِنْ مُحَبَّتِي یا داؤد، اور فرمایا کہ ان کے جوڑ میری محبت کے اندر منقطع ہو جائیں، وہ اتنی محبت کریں کہ ان کے جسم جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں میری محبت کے اندر، یعنی ان کا سینہ میری محبت کو برداشت نہ کرے اور کلیجہ پھٹ جائے اگر وہ یہ جان لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز باغ کے اندر سے گزرے، یہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے اگر بندے کو سمجھ آ جائے اور ذرہ اور ہاف نصف ذرہ مل جائے تو کیا ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا دعویٰ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بڑے توحید پرست ہو گئے ہیں، ہم سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ میں سے گزرے تو ایک شخص پانی دے رہا تھا پودوں کو، تو اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کی محبت مجھے مل جائے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، کہا باری تعالیٰ اس بندے کو اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ جس سے میری محبت کا ایک ذرہ برداشت نہیں ہونا، تو عرض کی مالک پھر آدھا ذرہ عطا کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا، اسے اپنی محبت کا آدھا ذرہ دیا۔ آپ کام سے آگے چلے گئے، واپس جب واپس آئے تو لوگوں سے پوچھا وہ بندہ کدھر گیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ بندہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور وہ تو پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ہوئے، جایا کر دیکھا تو اسے اپنے رب کی محبت کے اندر مست پایا، اسے سلام کہا، اس نے جواب نہ دیا، اپنا تعارف کروایا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، تو اللہ نے وحی نازل کی، کہا اے عیسیٰ پہلے تو خود ہی کہا کہ اسے میری محبت کا آدھا ذرہ عطا کر دے۔ جب ہم نے اسے اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا کر دیا ہے تو اب اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب دل کے اندر اللہ کی محبت کا آدھا ذرہ بھی آ جائے تو دنیا اور معافی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے بندہ اس سے تعلق توڑ کے رب کی طرف تعلق کو جوڑ لیتا ہے۔ ایک نصف ذرہ، ایک بھی نہیں نصف ذرہ آ جائے تو بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کا معیار یہ ہو جاتا ہے کہ ما سوا اللہ کے ہر چیز سے وہ بیگانہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو آج ہمیں دیکھیے کہ ہم جو ہیں وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ حقیقت توبہ کیا ہے کہ اس حقیقت توبہ کو اگر بندہ سمجھ جائے اور پکی اور سچی توبہ کر لے تو انسان جیسے ہی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے ماں کے بدن سے ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہو، یعنی اس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو جہنم کا مستحق ہو چکا تھا اب اسے جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے درجات جو ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرائط رکھی ہیں کہ توبہ کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں پوری ہوں گی تب ہی توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے، کہ دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں نے ظلم کیا ہے، میں نے زیادتی کی ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہے، میں نے دو نمبری کی ہے، میں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ فرمایا کہ یہ ندامت دل کے اندر آ جانا توبہ کا پہلا درجہ ہوتا ہے اور اس کی پہلی شرط یہ ہے۔ تو جب بندہ حقیقی طور پر یہ توبہ کر لیتا ہے، ندامت آ جاتی ہے، تو نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنسو بھی اس طرح سے جاری نہیں ہوتے بندے کی آنکھوں سے۔ اللہ رب العزت جب اپنا دست شفقت بندے کے قبر کے اوپر رکھتا ہے تو اس کی بدولت اس کا دل نرم ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہمارے دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے مقبول کر لیتا ہے، اور فرمایا اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے استغفار سے۔ اور جب بندہ بار بار گناہ کرے اور توبہ نہ کرے گناہ تو پھر وہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں،
جب گناہ لگے گا نہیں، دل میں ندامت آئے گی نہیں، ہم شرمندہ ہوں گے نہیں، تو اللہ سے معافی بھی نہیں مانگیں گے۔ جب اللہ سے ہم معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ معاف بھی نہیں کرے گا، جب معاف نہیں کرے گا تو پھر ہمارا ٹھکانہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے تو پہلی شرط لازم ہے کہ اس کا دل کے اندر کھٹکے تو فوری توبہ کر لی جائے، اللہ کے حضور جو ہے وہ معافی مانگ لی جائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ترک گناہ و معصیت، وہ جو گناہ جس کے اوپر توبہ کی ہے وہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں دوبارہ اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوں گا، میں دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف آؤں گا نہیں۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الاستغفار من غیر اقلاع وتوبۃ الکاذبین، گناہ سے باز بھی نہ آئے اور توبہ بھی کرے تو فرمایا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اور فرمایا حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ذلۃ واحدۃ بعد التوبۃ اقبح من 70 قبلها، توبہ کے بعد ایک لغزش کرنا توبہ سے پہلے 70 لغزشوں سے زیادہ باری ہوتی ہے، زیادہ بری ہوتی ہے۔ فرمایا توبہ کرنے سے پہلے 70 گناہ ایک طرف اور توبہ کرنے کے بعد ایک گناہ ایک طرف ہوتا ہے۔ اس لیے توبہ پکی یہ کہ بندہ اس گناہ سے بعد آ جائے، ہٹ جائے۔ زندگی ایک میدان عمل ہے جس میں حقیقی کامیابی عمل صالح کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عمل صالح جو ہے وہ برائیوں کو ترک کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 2 نمبری بھی کرنا چاہتے ہیں اور ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ظلم، زیادتی، ناانصافی، ہر طرح کا برا عمل کر کے ساتھ میں توبہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا معیار یہ بن گیا کہ رب بھی راضی رہے، دنیا بھی راضی رہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی راضی ہو سکتا ہے، یا رب کو راضی کر لو یا دنیا کو راضی کر لو، اور اگر رب راضی ہو گیا تو دنیا کو خود تمہارے اوپر راضی کر دے گا۔ لیکن ہم جو ہے وہ منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمارا مزاج یہ ہے اے چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، کہ مالی بھی خوش رہے اور شکار کرنے والا شیطان بھی ہم سے خوش رہے۔ یہ ہمارا معیار جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اسی لیے سراج اورنگ آبادی فرماتے ہیں کہ 2 رنگی خوب نئی یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا، کہا کس طرح دل نے تجھ کو اے غم کہ دل کی آرسی پر زنگ ہو جا، گلے میں ڈال رسوائی کی الفی الف کھینچ آہ کا بے ننگ ہو جا، برا کی آگ میں ثابت قدم چل سراج اب شمع کا ہم رنگ ہو جا۔ اب جب توبہ کر لی ہے تو پھر دنیا کا رنگ تیرے اوپر غالب نہیں ہونا چاہیے، پھر اللہ کا رنگ تیرے اوپر جاری ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ کی صفات کے اندر رنگا رہ، اس حالت کے اندر جو ہے وہ توبہ کر اور اس کی طرف جو ہے وہ آ جا، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ لیکن جناب ہماری حالت جو ہے وہ یہ ہو گئی کہ ہم گناہ کر کر کے موت کے قریب آ گئے، اور ہمارے جسمانی حالت یہ کہ کھرکن ہڈیاں کمبن گوڈے ٹوٹ گیا لک تیرا، کھرکن ہڈیاں کمبن گوڈے ٹوٹ گیا لک تیرا، حجے گناہ تو باز نہ آویں واہ واہ مرد دلیرا۔ آج جو ہے وہ ہم مرنے کے قریب لیکن توبہ جو ہے وہ نہیں کر رہے، اور یہ جو ہمارا حال ہو گیا، ہم جو ہے اس توبہ کو کرتے ہیں تو لیکن ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے توبہ بھی کر لی جائے اور ساتھ ہی ساتھ اگلا لمحہ جو ہے وہ گناہوں کے اندر بھی گزرتا رہے، توبہ بھی ہو جائے، رب بھی راضی رہے، دنیا بھی جو ہے وہ راضی رہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ توبہ کے ساتھ کچھ شرائط بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی اور لازمی شرط جو ہے کہ جب بندہ توبہ کر لے تو ساتھ میں نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت کے لیے ہونا چاہیے، دنیاوی دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔
وہ کم بھی ہو، حضور فرماتے ہیں کہ کم بھی ہو عمل لیکن اخلاص ہو تو بندے کے لیے وہی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن کام بہت بڑا کر لیا لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں تو کل جو ہے وہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب توبہ کریں تو پچھلے جتنے گناہ ہیں ان کے اوپر پکی سچی نیت کریں کہ آئندہ یہ گناہ جو ہے زندگی میں نہیں ہوں گے۔ توبہ کے بعد گناہ کا ہو جانا ایک اور بات ہے، لیکن توبہ کرتے ہوئے پختہ ارادہ گناہ کو ترک نہ کرنا یہ اور بات ہے۔ ہم جب توبہ کرتے ہیں تو پختہ ارادہ ہی نہیں کر رہے کہ اس گناہ کو ترک کرنا ہے، اور ہم جب ترک نہیں کرتے تو پھر جو ہے ہم دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ کسی اور کو نہیں، ہم رب کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ توبہ تو ہم اللہ سے کر رہے ہیں۔ اس لیے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باروں پاک کیتے کی ہووے جے اندرے رئی پلیتی، اس لیے اندر کو پاک کر، بار وضو کر کے پاکی حاصل نہیں، فرمایا اندر کے دل کو جو ہے وہ پاک کر، تیرا دل کھلاوے کڑیاں منڈے تے سجدے کرے مسیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 420 طے کی تھی۔ تم دل میں دنیا کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو، تم کس کو دھوکہ جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم اللہ کو نہیں دے سکتے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دل کے پوشیدہ راز بھی جاننے والا ہے۔ یہ دھوکہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ زندگی ہمارے پاس مہلت ہے، اس لیے کہ اس زندگی کا سورج غروب ہو ہمیں اس سے پہلے جو ہے وہ حقیقی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پکی اور سچی توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔